باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ میں داؤد کے گھر کی کنجی اس کے کندھوں پر رکھوں گا۔ آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کے 22ویں باب کی 19ویں سے 23ویں آیات مقدسہ۔ خداوند رب الافواج محل کے مختار شبنا کو یوں فرماتا ہے، میں تجھے تیرے منصب سے برطرف کروں گا اور تو اپنے درجہ سے نیچے کو کھینچا جائے گا، اور اسی روز میں اپنے بندے الیاکیم بن ہلکیہ کو بلاؤں گا اور تیری پوشاک اس کو پہناؤں گا اور تیرا کمر بند اس کو باندھوں گا اور تیرا عہد اس کے ہاتھ میں دوں گا، اور وہ یروشلم کے باشندوں اور یہودا کے گھرانے کا باپ ہوگا، اور میں داؤد کے گھر کی کنجی اس کے کندھوں پر رکھوں گا، اور وہ کھولے گا تو کوئی بند نہ کرے گا، اور وہ بند کرے گا تو کوئی نہ کھولے گا، اور میں کیل کی طرح اس کو مضبوط جگہ میں قائم کروں گا، تو وہ اپنے باپ کے گھرانے کے لیے جلال کا تخت ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ زبور 137 اس کی پہلی سے تیسری اور چھٹی سے 8ویں آیات مقدسہ۔ جماعتی جواب: اے خداوند تیری شفقت ابد تک قائم ہے، اے خداوند تیری شفقت ابد تک قائم ہے۔ اے خداوند میں اپنے سارے دل سے تیرا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے میرے منہ کا کلام سنا ہے۔ میں فرشتوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا، میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا۔ جماعتی جواب: اے خداوند تیری شفقت ابد تک قائم ہے۔ تیری شفقت اور صداقت کے سبب سے تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے نام اور اپنے قول کو ہر شے پر فوقیت بخشی ہے۔ جس دن میں نے پکارا تو نے میری سن لی، تو نے مجھ میں تقویت بڑھائی۔ جماعتی جواب: اے خداوند تیری شفقت ابد تک قائم ہے۔ یقیناً خداوند متعال ہے، پھر بھی پست حال پر نگاہ کرتا ہے، اور مغرور کو دور سے پہچان لیتا ہے۔ اے خداوند تیری شفقت ابد تک قائم ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔ جماعتی جواب: اے خداوند تیری شفقت ابد تک قائم ہے۔ سب چیزیں اسی کے سبب سے، اسی سے اور اسی کے لیے ہیں۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کے 11ویں باب کی 33ویں سے 36ویں آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، خدا کی دولت اور حکمت اور علم کس قدر عمیق ہیں، اس کی قضائیں کیا ہی بعید الادراک اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں۔ کس نے خداوند کی عقل کو جانا ہے، یا کون اس کا مشیر ہوا ہے، یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا ہے جس کا بدلہ اسے دیا جائے؟ کیونکہ اسی سے اور اسی کے سبب سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں، ابد تک اس کی تمجید ہوتی رہے،
آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ ہاللویا ہاللویا، میری جان خداوند کی منتظر ہے، میں اس کے کلام پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ ہاللویا۔ میرا ییشو ہے کتنا مہان، اس کے جیسا کوئی ہے کہاں، اس کے چرنوں میں سجدہ کروں، وہی تو ہے میرا خدا۔ میرا ییشو ہے کتنا مہان، اس کے جیسا کوئی ہے کہاں، اس کے چرنوں میں سجدہ کروں، وہی تو ہے میرا خدا۔ تو پطرس ہے اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 16ویں باب کی 13ویں سے 20ویں آیات مقدسہ۔ ایک دن جب یسوع کیسریہ فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن انسان کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بعض یوحنا اصطباغی کہتے ہیں، بعض الیاس، بعض ارمیا یا انبیاء میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا کہ تو المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا۔ تو یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات جسم اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو کیفا ہے، اور میں اس کیفا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر باندھا رہے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ تب اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں المسیح ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔